ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد۔ دنیا میں احترام کے قابل ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد۔ سامعین و ناظرین، 7 رمضان المبارک افطار کی نشریات اور یقیناً روزے کا اختتام ہو رہا ہے، اور بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ رمضان المبارک گزرتا جا رہا ہے۔ یکم رمضان المبارک چند دن پہلے ٹرانسمیشن کا آغاز کیا بابرکت ساعتوں میں، اور کس طریقے سے یہ ایک پورا ہفتہ گزر گیا بالکل بھی پتہ نہیں چلا۔ کل جمعۃ المبارک کی بڑی بابرکت ساعتیں تھیں اور وہ بھی گزر گئی۔ سامعین و ناظرین، کہنے کا مقصد یہ تھا کہ گیا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ بار بار ہم اپنے پروگرامز میں اسی بات کا ذکر کرتے ہیں کہ رمضان المبارک رب تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہے، بخشش کا ایک بہانہ ہے، مغفرت کا ایک ذریعہ ہے۔ تو ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم اس مغفرت، اس شفاعت کے مہینے میں رب تعالیٰ کو منا لیں، اپنی گناہوں کی معافی جو ہے وہ طلب کر لیں۔ یقیناً بڑا بدبخت ہے وہ لوگ جس نے رمضان کو پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کروا سکا۔ سامعین و ناظرین، علماء اکرام اپنی زندگی میں رمضان گزر جانے کے بعد اگلے رمضان کے لیے دعائیں کرتے تھے کہ یا رب ہمیں جو ہے وہ ایک اور رمضان جو ہے وہ نصیب فرما۔ سامعین و ناظرین، رمضان المبارک کی بڑی نعمت ہے کہ اس میں آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں اس کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن مجید کی تلاوت کے ایک ایک لفظ پر آپ کو نیکیاں بڑھا کر دی جاتی ہیں۔ اس میں جو نفل ہے اس کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، سنتوں کا ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، اور فرض کا ثواب جو ہے وہ بھی کئی گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ سامعین و ناظرین، اب بات کو اگر مختصر کریں تو کہنے کا مقصد یہی ہے کہ اس رمضان المبارک میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں، زیادہ سے زیادہ اچھے کام کریں، نوافل ادا کریں، نماز کو باقاعدگی سے پڑھیں، قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ سامعین و ناظرین، 7 رمضان المبارک افطار کی نشریات میں ہمارے ساتھ موجود ہیں 2 کم سن نعت خوان، ولید اور محمد انس اور ولید ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اچھے نعت خواں ہیں جو ہماری پچھلی ٹرانسمیشن رہی ہے 2021 کی، اس میں بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں، 2020 کی جو ٹرانسمیشن تھی اس میں بھی ہمارے ساتھ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ان بچوں کی بڑی اچھی بات ہے کہ یہ ایک بڑے تسلسل کے ساتھ جو ہے وہ سرکار دو عالم محمد عربی اجمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ثنا خوانی کرتے آ رہے ہیں۔ تو ولید، کیسے گزرے ہیں روزے آپ کے؟ آپ نے جس طرح وہ کیا کہتے ہیں کہ موسم بدلتے ہیں، موسم بدلنے کے ساتھ ساتھ آپ بھی ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ رہے ہیں، غالباً پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی آپ شامل تھے۔ تو کیسا لگ رہا ہے آپ کو رمضان میں؟ ویسے تو آپ لوگ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اس میں ایک یہ ایکسٹرا یہ ہوتا ہے کہ ہم آپ کو ٹرانسمیشن کے میں بلا لیتے ہیں، تو یہ کیسا لگتا ہے آپ لوگوں کو؟ بہت ہی خوبصورت لگتا ہے ایسے پروگرام میں جانا، وہاں پہ پڑھنا اور اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا، ان کی باتیں سننا، کچھ سنانا، کچھ سیکھنا۔ اچھا، یہ صرف آپ ہماری ٹرانسمیشن بھی دونوں جو ہے وہ آ کے نعت خوانی کرتے ہیں کہ ویسے بھی پورا سال تسلسل محافل وغیرہ میں پڑھتے رہتے ہیں؟ پورا سال جاتے رہتے ہیں، محافل میں پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ چلیں ماشاء اللہ۔ اچھا ولید بچے، کون سا کلام جو ہے اس جس سے آغاز کریں گے آج؟ حضور میری تو ساری بہار۔ بسم اللہ کیجیے۔ حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے، میں بے قرار تھا، میرا قرار آپ
واہ واہ سبحان اللہ. حضور میری تو ساری اور کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی کہاں وہ عرض مدینہ کہاں میری ہستی یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے یہ حاضری کا سبب بار بار آپ سے ہے حضور میری تو ساری سیاہ کار ہوں آقا بڑی ندامت ہے گناہ گار ہوں آقا بڑی ندامت ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے قسم خدا کی یہ میرا وقار آپ سے ہے حضور میری تو ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. حضور میری تو ساری بہار آپ سے ہے یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کے بعد اب تک بنی ہوئی ہے. سامعین ناظرین بلا شبہ پچھلے پروگرام میں بھی یہی تذکرہ ہو رہا تھا کہ ہم لوگوں کے دل جو ہے وہ گناہ کر کر کے سیاہ ہو چکے ہیں. ہم صبح سے شام تک ناجائز منافع خوری کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, بے شمار ہم لوگ گناہ کرتے ہیں. اور منبع شفاعت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف شفاعت کے لیے نظریں جو ہیں وہ منتظر ہوتی ہیں ہماری کہ انشاءاللہ ان گناہ گاروں کی شفاعت روز محشر ہمارے آقا ضرور کریں گے. اور ہمارے ساتھ انس موجود ہیں اور اس وقت آپ افطار کی نشریات سماعت کر رہے ہیں. آپ لوگوں کا بے حد مشکور ہیں. اور یہ سامعین و ناظرین رب تعالیٰ کی طرف سے بڑا خاص کرم ہوتا ہے. وہ کیا وہ نعت کے اشعار ہیں بڑے خوبصورت کہ آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. سامعین و ناظرین آپ پر اور ہم پر یقیناً سرکار کا بڑا کرم ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ یہ سرکار کہ جب بھی ہم لوگ ذکر کرتے ہیں ہمارا ماننا یہ ہے کہ سرکار ہمارا ذکر ضرور سنتے ہیں. کیونکہ ہم لوگ بڑے دل کے ساتھ جو ہے سرکار کے لیے یہ پروگرام سجاتے ہیں, یہ محفل کا انعقاد کرتے ہیں. بالخصوص پورا سال ہی کرتے ہیں ہم لوگ, لیکن رمضان میں بڑی جوش و خروش کے ساتھ کرتے ہیں کہ اس میں نیکیاں زیادہ ملتی ہیں اور رمضان کی بڑی بابرکت ساتھ ہوتی ہیں. تو سامعین و ناظرین یہ رب کا بڑا خاص کرم ہے کہ ہم لوگ یہ محفل کنڈکٹ کر رہے ہیں اور آپ لوگ سماعت کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ. اور یقیناً 7ویں روزے کی افطاری ہے, چند ہی لمحے باقی ہیں. اور میں انس سے ملتمس ہوں, انس بچے کون سا کلام جو ہے وہ سنائیں؟ اللہ حضرت آپ کا لکھا. بسم اللہ کیجیے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم علیک یا حبیب اللہ. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا، ہو جو حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا. کہہ اٹھے ہیں دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا، وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت تیرا. نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تجھے خود سا جانے، اور کچھ محض پیامی ہی خدا کا جانے. ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے. خسرواں عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بہار. یہی طفلی و جوانی کے بتائے محسار. اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال. تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال. چڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا. کوئی دنیا عطا میں نہیں ہمتا تیرا. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. سامعین و ناظرین، اعلیٰ حضرت کے بڑے خوبصورت کلام ہے، اور جب بھی پڑھے جاتے ہیں، جب بھی سنے جاتے ہیں، اپنا ہی سرور دیتے ہیں. سامعین و ناظرین، ہمارے چند بدبخت لوگ ہیں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء کو بشر جانتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بشر ہیں، لیکن وہ کیا جانے کہ وہ مقام جہاں پر جبرائیل کے پر جل گئے تھے، وہاں پر بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گئے، اور پورے اس کائنات کے رنگ، یہ جو جتنے بھی رنگ ہیں، یہ ڈھنگ ہیں، پھولوں کے رنگ ہیں، تتلیاں، یہ پہاڑ، یہ جھرنے، یہ سارے کے سارے یہ کائنات رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائی گئی ہے. اس دنیا کی تمام رونقیں، اس دنیا کی تمام بازار جو ہیں، ان کی زینت جو ہے، یہ تمام جتنی بھی قدرت ہے، ہمارے اس قدرت میں جتنے بھی رنگ ہیں،
یہ اگر پیغمبر پاک نہ ہوتے تو شاید یہ کائنات بھی نہ ہوتی. ایک محبوب کی خاطر یہ پوری کائنات سجائی گئی ہے. سامعین و ناظرین، ہم معجزات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. تو آج ایک معجزہ جو ہے وہ آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ حضرت انس بن مالک نے 10 سال تک جو ہے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت کی ہیں، اور ایک دن آقا کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے آقا، آپ پر ہماری مال قربان، ہماری جان قربان. میری ماں نے ایک حلوہ جو ہے وہ تھوڑا سا آپ کے لیے بنا کر بھیجا ہے، اور اتنا ہی گھر میں راشن تھا، اور یہ حلوہ جو ہے وہ میری ماں نے بنا کر بھیجا ہے اور کہا ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا اور آپ اسے کھا لیں. تو پیغمبر پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کٹوری میں جو چند لقمے تھے حلوے کے، اس کے اوپر ہاتھ رکھا اور انس کو کہا کہ انس، باہر جاؤ اور باہر جا کر جتنے بھی لوگ تمہیں ملیں ان کو دربار میں آنے کی دعوت دے کر آؤ، اور انہیں کہو کہ ان کے لیے حلوے کو تیار کیا گیا ہے. حضرت انس بن مالک بڑے پریشان ہوئے کہ یہ 2 لقمے حلوہ جو ہے وہ میری ماں نے بنایا ہے سرکار کے لیے، اور سرکار مجھے کہہ رہے ہیں کہ باہر جو بھی شخص ملے اسے کہو کہ دربار میں آؤ، تمہارے لیے دعوت کا اہتمام کیا گیا ہے. بڑے پریشان بھی تھے لیکن سرکار پر ایمان بھی تھا. سرکار نے کہا ہے تو کام تو کرنا ہے. باہر گئے اور باہر بازار تک گئے، جو شخص ملا اسے کہتے رہے کہ سرکار نے آج دعوت کا اہتمام کیا ہے، حلوہ بنایا گیا ہے، تو تم لوگ تشریف لاؤ. اور جتنے بھی وہاں پر لوگ تھے وہ سب لوگ دربار میں آئے، سب لوگوں نے حلوہ کھایا، اور جب سرکار نے اپنا ہاتھ اوپر سے اٹھایا تو حلوہ ویسے کا ویسے ہی اس کٹوری میں موجود تھا، جس کے بعد سرکار دو عالم نبی محتشم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حلوے کو نوش فرمایا. سامعین و ناظرین، بے شمار ایسی معجزات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، جیسا کہ پچھلے پروگرام میں بھی ذکر ہو رہا تھا کہ ہر نبی کو، ہر پیغمبر کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا کیا گیا. کسی کو رب تعالیٰ نے یہ معجزہ عطا کیا کہ وہ رب تعالیٰ سے ہم کلام ہو سکے، کسی کو معجزہ عطا کیا کہ وہ مردوں کو زندہ کر سکے، کسی کو عصا عطا کیا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سر سے لے کر پاؤں تک سراپا معجزہ تھے. ان کا ایک ایک لمحہ معجزات سے بھرا ہوا ہے. یہ تو چند ایک معجزات ہیں جو ہم لوگوں نے دیکھے، ہم لوگوں نے سنے، ورنہ بے شمار معجزات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں. ایک بڑا خوبصورت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تو دائی حلیمہ جو ہے وہ اپنی جو ان کا جھونپڑی تھی وہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر گئی، اور ان کے چراغ میں جو اس وقت تیل ڈالا جاتا تھا بڑا محدود تھا، چند لمحے جلنے کے بعد جو ہے وہ ختم ہو گیا تیل، اور وہ پوری رات جو ہے وہ اسی کشمکش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے گزر گئی. چہرہ انور اتنا خوبصورت تھا کہ دائی حلیمہ نے تکتے تکتے پوری رات گزار دی، اور جب صبح بیدار ہوئی اور باہر نکلی تو تمام جو ہے جو آس پاس کے لوگ تھے وہ دائی حلیمہ سے پوچھتے رہے کہ کل رات تم نے اپنی جھونپڑی کے اندر کیا چیز جلائی ہوئی تھی جس کی وجہ سے نہ صرف تمہاری جھونپڑی میں بلکہ دور دور تک روشنی جو ہے وہ جا رہی تھی. تو یہ بھی پیغمبر پاک کا ایک بڑا معجزہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نور جو ہے اس سے اس رات جو ہے وہ نہ صرف جھونپڑی بلکہ دور دور تک روشنی رہی. سامعین و ناظرین، بے شمار معجزات ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے. چند ایک آپ لوگوں کی گوش گزار ضرور کریں گے بشرط زندگی یہ پروگرامز چلتے رہے. ہمارے ساتھ حافظ ولید ہیں. حافظ ولید صاحب حافظ ہیں آپ؟ ہاں، میں نے کہا کہیں جو ہے وہ ساتھ ایکسٹرا نہ ہم لگا دیں. اچھا حافظ صاحب، بات یہ ہے کہ ہماری افطاری کے اوقات بڑے قریب ہیں، مختصر سی حاضری جو ہے وہ پیش کیجیے گا. آہا آہا آہا، واہ واہ، خوبصورت خوبصورت. آج عشق میرے نعت سنائے تو
آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب واہ 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 خوبصورت. اور سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا سن کر وہ مجھے پاس بلائیں تو عجب کیا دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے دیدار کے قابل تو کہاں میری نظر ہے لیکن وہ کبھی خواب میں واہ واہ. آئے تو عجب کیا لیکن وہ کبھی خواب میں آئے تو عجب کیا آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا. ماشاء اللہ سبحان اللہ جزاک اللہ. کہ لفظ بے بس زباں ہے معذور ہم سے ذکر حضور کیا ہوگا. سامعین ناظرین جو ہمارے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہیں لیکن محبت سے بھرے ہوئے ہیں اور ہم آقا کی ثنا خوانی کرتے ہیں اور ماشاءاللہ مجھے بڑی آج خوشی ہوئی ہے کہ دونوں بچوں نے بڑے معیاری کلام جو ہے وہ ان کی ادائیگی کی ہے. انس بچے ٹائم بڑا محدود سا ہے آپ سے بھی ملتمس ہوں مختصر سی حاضری جو ہے وہ پیش کیجیے گا. اے ختم رسل مکی مدنی اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسل اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں اے ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں کونین میں تم سا کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ہے ختم رسل. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں
کوئی نہیں ہے ختم رسل. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو، تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہے سب لیکن معراج کا دولہ کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل. ماشاءاللہ، سبحان اللہ، جزاک اللہ. سامعین و ناظرین، بے شک حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ تک جتنے بھی نبی ہیں احترام کے لائق ہیں، محبت کے لائق ہیں، عقیدت کے لائق ہیں، لیکن پیغمبر پاک رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہ کوئی آیا ہے نہ کوئی آئے گا. اور سامعین و ناظرین، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں ابھی یہ انسناد پڑھ رہے تھے تو مجھے یاد آیا کہ ایک یہ بھی معجزہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد مبارک جو ہے وہ نہ زیادہ بڑا تھا نہ زیادہ چھوٹا تھا، درمیانہ قد تھا. لیکن محبوب کی محبت یہ ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی قد دراز شخص کے ساتھ کھڑے ہو جاتے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قد جو ہے وہ اس کے برابر یا اس سے بڑا ہو جاتا. تو یہ بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے کہ ان کا قد جو ہے وہ جب بھی کسی کے ساتھ کھڑے ہوتے کم نہیں لگتا تھا، یا برابر لگتا تھا یا زیادہ لگتا تھا. سامعین و ناظرین، کبھی دل کرتا ہے کہ دامن وقت میں جگہ ہو تو آپ کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو ہیں وہ پڑھ کے سنائے جائیں، ایمان کو تازہ کیا جائے. ابھی معجزات بڑے لمبے لمبے ہوتے ہیں، مختصر کر کے آپ لوگوں کے گوش گزار کیے جاتے ہیں، لیکن اس میں بھی روح کی تسکین ہوتی ہے کہ ہم جس سرکار کی ثنا خوانی کرتے ہیں وہ کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ ہستی جو ہے وہ امام الانبیاء ہے. اس پوری جو کائنات جو ہے یہ ان کے اعزاز میں سجائی گئی ہے، اور بروز محشر جو ہے وہ انشاءاللہ ہماری شفاعت ضرور کریں گے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو میری ثنا خوانی کرتے رہے ہیں، جو میرا ذکر کرتے رہے ہیں، جو میرا ذکر سنتے رہے ہیں. ان کی روز محشر جو ہے وہ ان کی بخشش ضرور کی جائے. اور اسی نیت کے ساتھ اس پروگرام کا اہتمام کیا جاتا ہے. سامعین و ناظرین، منڈی بہاؤالدین اور اس کے مضافات میں افطار کا وقت ہوا چاہتا ہے. باقی تمام روزے دار اپنے مقامی وقت کے مطابق روزے کو افطار کریں اور نماز مغرب کو ادا کریں. انشاءاللہ کل افطار کی ٹرانسمیشن میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک مجھے، حافظ ولید کو اور محمد انس کو اجازت دیجیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.